دیا. اے اعلیٰ حضرت آپ نے نبی کی شان میں کیا سے کیا کہا مگر اخیر میں اعلیٰ حضرت نے عقیدہ کیا دیا. لیکن رضا نے خط میں سخن اس نے کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. یقیناً مسلمانوں ہم سنیت کی معراج ہے کہ ہمیں میلاد مصطفیٰ ملا. ہم سنیوں کی یہ معراج ہے کہ ہمیں میلاد مصطفیٰ ملا. اور احسان مانو اپنے اس محسن کا جو بریلی کی سرزمین پر بیٹھ کر نوکے قلم اٹھا کر دنیا کو یہی پیغام دیتا ہے سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے وہ سونے والے جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بہت خوب. میں اپنی رضا کی شان میں تھوڑا سا بیان کر کے اپنے آپ کو فیضان اعلیٰ حضرت سے مالا مال کر دیا. محبت سے سبحان اللہ سبحان اللہ. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ محفل جس حسین کی نام کی ہے اس حسین کی بات ہو جائے. تھوڑے سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ترتیب دوار پروگرام انشاءاللہ آپ سنیں گے مگر 3 دن گزر چکا گویا ہم ابھی بہت پیچھے ہیں. ہم ابھی بہت پیچھے ہیں. میری ایک عادت ہوتی ہے میں سب سے پہلے وحدانیت پر بیان کرتا ہوں اس کے بعد رسالت پہ بولتا ہوں پھر چاروں خلفاء کہ ایک دن لے کر پھر 7 محرم الحرام کو امام حسین کا قافلہ میں مدینہ سے مکہ اور مکہ سے کربلا پھر وہیں سے کربلا کا خونی منظر نگاہوں کے سامنے رکھتا ہوں. مگر آج چونکہ اگر میں شروع سے اٹھاؤں گا تو یقیناً میری بات پوری نہیں ہوگی آپ کی نیند لاگو ہو جائے گی. اب اختیار آپ کے ہاتھ میں ہے آپ کہاں سے سننا چاہیں گے. خیر معتبر علماء کرام کا یہ نورانی قافلہ ہمارے آپ کے مابین ہے. مولانا اسرائیل صاحب اللہ حشمتی نعت خوانی رسول نے ہمیں فون کے ذریعے اور ہمارے یہ بھائی نام کو جانتا نہیں سلمان رضا حشمتی ماشاء اللہ سلمان رضا حشمتی اور اللہ کا بے فضل بے انتہا کرم ہے کہ میں بھی حشمتی ہوں. بولو سبحان اللہ. آج کچھ لوگ حشمتی کا نام سن کے ان کو کیا لگتا ہے مگر میں ایک سچی بات بتا دوں. ایک سچی بات اگر سننے کی طاقت ہے تو مسکرا کر بولو سبحان اللہ. اس دور میں اگر فتنوں کا رد کرنے والا کوئی خانقاہ ہندوستان کی سرزمین پر ہے تو وہ خانقاہ حشمتیہ ہے جو سر پہ کفن باندھ کر میدان پر نکل کر اور پوری قوم کو یہ پیغام دیتی ہے کہ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے وہ سونے والے جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی. آنکھ سے کاجل صاف چرا لے. آج تبلیغیت کا نام دے کر لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے. آج دعوتیت کا نام دے کر لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے. اسی کو تو میرے امام نے 100 سال پہلے فرما دیا. آنکھ سے کاجل. اب آنکھ سے کاجل کون چورائے گا؟ جو گھر کا چور ہوگا ہے کہ نہیں ہے. باہر کا چور آنکھ سے کاجل چورا پائے گا کوئی نہیں. جو گھر کا ہوگا گویا اعلیٰ حضرت کی شعر بتا رہی ہے آنکھ سے کاجل ساتھ چرانے والا جماعت پیدا ہوگا. اعلیٰ حضرت کی شعر میں کرامت بھی ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آنکھ سے کاجل ساتھ چرا لے گویا وہ اپنے آپ کو سنی کہلائے گا اپنے آپ کو حنفی کہلائے گا اپنے آپ کو بریلوی کہلائے گا اپنے آپ کو مشتی رضا کا ماننے والا کہلائے گا مگر حقیقت اس کی کیا ہوگی؟ آنکھ سے کاجل ساتھ چرا لے کیا وہ چور بنا کے ہے؟ ارے تیری گٹھی ٹاکی ہے
میں آج آپ کو جو بتانے کے موڈ میں ہوں میں یہ چاہتا ہوں اختصاراً میں آپ کو یہ بتا دوں یہ زمین، یہ آسمان، یہ سورج، یہ ستارے، یہ کہکشائیں، یہ چرند، یہ پرند، یہ جن، یہ انسان سب بنائے ہوئے اللہ رب العالمین کے ہیں. بولو سبحان اللہ. ہم سب کا رب کون؟ اللہ ہے. ہم سب کا رب اللہ ہے. آسمان کو بنایا رب نے، زمین کو بنایا رب نے، جنات کو پیدا رب نے کیا، انسان کو پیدا رب نے کیا، کہکشاؤں کو رب نے پیدا کیا، سورج کو رب نے پیدا کیا، ستارے کو رب نے پیدا کیا. گویا اتنی بڑی آبادی، اتنی بڑی دنیا چلانے والا کوئی موجود ہے اور اسی کو اللہ کہتے ہیں. بولو سبحان اللہ. اسی کو اللہ کہتے ہیں اور کسی کا نام وحدانیت ہے. مسکرا کر بول دو سبحان اللہ. بڑے اختصار سے میں نے آپ کو بتا دیا اسی کا نام وحدانیت ہے. اب آؤ آگے. اللہ ازل سے ہے. سبحان اللہ. محبت سے بولو. اللہ ازل سے ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. زمین فنا ہو جائے گی، آسمان فنا ہو جائے گا، ستارے ٹوٹ کر بکھر جائیں گے، سورج فنا ہو جائے گا، چاند فنا ہو جائے گا، انسانوں کی آبادی فنا ہو جائے گی، بڑے بڑے مکانات ٹوٹ پھوٹ کر گر جائیں گے، مگر اس دنیا کے اندر اگر کوئی ذات ایسی ہے جو باقی رہے گی، ہمیشہ رہے گی، تو وہ ذات ہے اللہ رب العالمین. محبت سے بول دو سبحان اللہ. وہ ذات میرے رب کی ہے. اب اللہ تو ہے مگر اللہ نے ہمیں کیسے پیدا فرمایا؟ ہمیں کیسے پیدا فرمایا اللہ نے؟ تو اللہ نے اپنے نور سے آسمان کو بنایا. سبحان اللہ. بولو. نور سے زمین، نور سے ستارے، نور سے چاند، نور سے سورج، یعنی نور سے سب بنا. اب یہ انسان دنیا میں کیسے آئے؟ تو اللہ نے سب سے پہلے فرشتوں کو بلایا اور بلانے کے بعد فرشتوں سے کہا اے فرشتوں میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں. کیا فرمایا؟ زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں. فرشتے رب کی بات کو سن کر مان جایا کرتے ہیں؟ نہیں مانتے نہیں. رب کی بات کو سن کر فرشتوں نے نفی میں جواب دیا. اے مولا ہم تیری عبادت بولے، ہم تیری پاکی بولے، ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، اب اوروں کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کو فرشتوں کی یہ ناگہاں جملہ سننا ناگوار گزرا. جب فرشتوں نے دیکھا میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا تو فرشتے چلے جاتے ہیں بیت المعمور پہ. بولو سبحان اللہ. کہاں گئے؟ بیت المعمور. اور بیت المعمور یہ خانے کعبہ کے ٹھیک اوپر ہے. کہاں ہے؟ کعبہ کے ٹھیک اوپر بیت المعمور ہے. بیت المعمور کے فرشتے جا کر اس بیت المعمور پر طواف کرنے لگے. طواف کرتے کرتے تقریباً 1400 سال کا زمانہ گزر گیا. رب کی رحمت کو جوش آتی ہے. رب فرماتا ہے فرشتوں ادھر آؤ، میں نے تمہاری خطا کو معاف کر دیا. سبحان اللہ. بس بولو سبحان اللہ. تمہاری خطا کو معاف کر دیا. فرشتے زمین پر آتے ہیں اور زمین پر آنے کے بعد فرشتوں سے رب نے ارشاد فرمایا اے فرشتوں میں جس پیغمبر کو بھیجوں گا اس پیغمبر کے امتی جب گناہ کریں گے، اس پیغمبر کے امتی جب کوئی غلط کام کریں گے تو اپنی گناہوں کا کفارہ تلاش کریں گے. اے فرشتوں وہ بیت المعمور پہ تو جا نہیں سکتے ہیں، اس لیے بیت المعمور کے ٹھیک نیچے میرا گھر بناؤ اور اسی کا نام کعبہ رکھو. بولو سبحان اللہ. بیت المعمور کے ٹھیک نیچے کعبہ بنا. اب کعبہ کا مقام یہ ہے، کعبہ کی فضیلت یہ ہے کہ اگر حاجی کعبے کا طواف کرتا ہے میرے آقا کی حدیث کہہ رہی ہے
جب حاجی کعبے کا 7 چکر پورا کرتا ہے تو وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہو، گویا اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا ہے، گویا اس نے ابھی کوئی گناہ ہی نہیں کیا۔ اللہ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کو۔ اب آدم علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لائے، آدم آئے دنیا کے اندر، آدم سے آدمیت بنی، یہ آبادی ہونے لگی۔ اللہ اکبر۔ اب میں اگر تفصیل میں جاؤں گا کہ آدم کو اللہ نے جب پیدا فرمایا تو اس میں بھی بہت سارے نکات ہیں، اگر آپ کہیں تو میں بیان کر دوں۔ ایسا بھی ہوتا ہے مولانا صاحب 10 روز کے پروگرام میں کچھ لوگ کہتے مولانا صاحب یہ چھوڑ دیے، مولانا صاحب وہ چھوڑ دیے، واقعات اتنے کیا کیا بولا جائے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا، سب سے پہلا انسان دنیا کا کون؟ بولیے بھائی، اتنا بھی نہیں جانتے آپ لوگ۔ سب سے پہلا انسان دنیا کا، ارے 10 روزہ پروگرام امام حسین کی یاد کو منانے والوں، کم از کم اتنا تو یاد رکھو کہ دنیا کا پہلا شخص تو کون ہے؟ آدم میرے باپ ہے، اور باپ کو لوگ بھول جائیں۔ سب سے پہلا انسان حضرت آدم۔ اللہ نے جب آدم کو پیدا کرنا چاہا تو آدم کو اللہ نے 4 چیزوں سے بنایا۔ کتنی چیزوں سے؟ بولیے بھائی، کتنی چیزوں سے؟ 4 چیزوں سے آدم کو اللہ نے بنایا۔ آگ، مٹی، ہوا، پانی۔ مسکرا کر بولو، آگ، مٹی، ہوا اور کیا ہے؟ پانی۔ اب اللہ نے مٹی لینا جب ہوا تو اللہ نے سب سے پہلے حضرت جبریل کو بھیجا۔ جبریل کو بھیجا، جبریل جاؤ اور مٹی لے کر آؤ۔ جبریل آئے، زمین پر اترے، چنگل مارنا چاہا زمین کے اوپر، تب تک زمین نے چیخ پڑک دیا، اے جبریل مٹی مت لینا۔ جبریل گھبرا گئے، اے زمین آخر وجہ کیا ہے؟ رب کا حکم ہے، میں رب کے حکم پر عمل کروں گا۔ زمین رونے لگتی ہے، چڑیا مساری کرنے لگتی ہے۔ زمین نے کہا، اے جبریل مٹی مت لے جانا، کیونکہ اللہ جس انسان کو ہمارے مٹی سے بنائے گا وہی مجھ پر اگر کر چلے گا، وہی مجھ پر سینہ تان کر چلے گا، وہی مجھ پر حرام کاریاں کرے گا، وہی مجھ پر گناہ کرے گا، وہی میری پوچھ پر آیا کر لگے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت جبریل آنی ہے، زمین زمین کا رونا آپ کے دل کو کھا گیا۔ واپس چلے گئے رب کی بارگاہ میں۔ رب نے پوچھا، اے جبریل مٹی لائے کہ نہیں لائے؟ تو جبریل نے عرض کیا، اے پروردگار عالم، میں تو مٹی کو لاتا مگر مٹی کے درد کے رونے کی درد کو میں برداشت نہ کر سکا۔ زمین رو رہی تھی، زمین آہو بکا کر رہی تھی، میں مٹی نہ لے سکا۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین نے حضرت جبریل کے بعد حضرت میکائیل کو بھیجا، اے میکائیل تم جاؤ اور زمین سے مٹی لے کر آؤ۔ جب میکائیل علیہ السلام ہے زمین پر اترتے ہیں، چنگل مارنا چاہتے ہیں، زمین وہی رونا شروع کر دیتی ہے، وہی بات حضرت میکائیل سے وہ کہتی ہے۔ میکائیل اپنے آپ کو سہن جایا کرتے ہیں، اپنے آپ کو رک جایا کرتے ہیں، واپس چلے گئے۔ رب نے پوچھا، اے میکائیل جبریل واپس آئے تو جبریل نے بتا دیا، زمین رو رہی تھی، زمین گریا بازاری کر رہی تھی، زمین کا رونا میرے دل کو بھا گیا، میں مٹی لے کر نہیں آیا۔ میکائیل تم مٹی لائے کہ نہیں لائے؟ تو میکائیل نے عرض کیا، مولا میں مٹی لاتا ضرور لاتا مگر زمین کے رونے کی آواز کو میرے دل نے برداشت نہ کر سکا، میں واپس چلا آیا۔ اللہ رب العالمین نے اب حضرت اسرافیل کو بھیجا، اے اسرافیل تم جاؤ زمین سے مٹی لے کر آؤ۔ حضرت اسرافیل اترتے ہیں اور زمین پر آتے ہیں، چنگل مارنا چاہا، پنجا مارنا چاہا، مٹی لے کر جاؤ کیونکہ آدم کا پتلا بنایا جائے گا، آدم کا جسم بنایا جائے گا، جب سے آدم کے لیے مٹی کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ جیسے ہی اسرافیل نے چنگل مارا، زمین روئی، زمین گریا بازاری کرنے لگی، زمین رو کر کہنے لگی، اسرافیل خبردار ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، مٹی لے کر مت جانا کیونکہ میں کبھی برداشت نہیں کر سکوں گی، میرے اوپر گناہ ہو، میرے اوپر
بول جائے میرے اوپر گناہگار ہے، میرے اوپر زناکاریاں ہوگی، میرے اوپر انسان چلیں گے، انسان کے بوجھ کو میں برداشت نہیں کر سکوں گی، اسرافیل واپس چلیں گے۔ اللہ رب العالمین نے اب سب سے آخر میں حضرت اسرائیل کو بھیجا۔ حضرت اسرائیل آتے ہیں اور آنے کے بعد زمین گھیری، زمین نے کہا اسرائیل مٹی مت لینا۔ اب حضرت اسرائیل کیا دیکھتے ہیں، اللہ کا حکم مانو یا زمین کا مانو؟ محبت سے بولو، اللہ کا مانو یا زمین کا مانو؟ زمین کہتی ہے مٹی مت لینا، مگر میرا رب کہتا ہے مٹی لے کر، میرا رب کہتا ہے مٹی لے کر آؤ۔ اسرائیل نے زمین کے رونے کو نہ دیکھا، رب کے فرمان کو دیکھا، چنگل مارا، مٹی نکالا، آسمان پر گئے، رب کی بارگاہ میں گئے۔ اللہ نے پوچھا اے اسرائیل تم کتنے بہادر نکلے، جبریل گئے مٹی نہ لا سکے، اسرافیل گئے مٹی نہ لا سکے، میکائیل گئے مٹی نہ لا سکے، مگر تم مٹی لے کر آ گئے ہو۔ اے اسرائیل تمہارے اندر سختی ہے، تمہارے اندر سختی ہے، تم بہت کٹھور ہو۔ اے اسرائیل تو اب سن لو، اگر زمین کا رونا تمہارے دل کو نہ بھا سکا تو تمہیں مقرر کر دوں گا، جس اپنے بندے کو میں پیدا کروں گا، اور جب اس کا روح نکالنا ہوگا تو تمہیں بھی مقرر کیا جائے گا، کیونکہ تمہارے اندر سختی پائی جاتی ہے۔ تم انسان کے چہرے کو نہیں دیکھو گے، اپنے رب کے فرمان کو دیکھو گے۔ آج روح نکالنے پر کون سا فرشتہ مقرر ہے؟ بولیے بھائی، بولیے بھائی۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام یہ کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ بولیے بھائی۔ روح نکالتے ہیں، اور روح نکالنا کتنا کٹھور کام ہے۔ رب نے انتخاب کیا، مٹی کیوں لایا؟ روح تھی تو ہی نکالے گا۔ اللہ بندے یہ مٹی تو چاروں کو ملایا ہے، آدم کا پتلا بنایا گیا، آدم کا جسم جب تیار ہو گیا تو اللہ نے کیا فرمایا؟ فرشتوں آدم کا سجدہ کرو۔ مسکرا کر بولو کیا فرمایا رب نے؟ آدم کا سجدہ کرو۔ رب کا حکم تھا، سارے کے سارے فرشتوں نے اپنے سر کو جھکا دیا اور سجدہ کر لیا، مگر ایک تھا اسی میں نہیں کیا، اکڑ گیا، کھڑا ہو گیا۔ یہ آدم، یہ مٹی، یہ پانی، اس کا میں سجدہ کروں نہیں ہو سکتا، میں اس کے سجدے کا قائل نہیں ہو۔ اللہ اکبر، ذرا نقطے پہ نظر رکھنا مسلمانوں۔ اے ابلیس تو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کیا سجدے کا منکر تھا؟ رب کے حکم کا منکر تھا؟ ہرگز نہیں۔ رب کے حکم کا اتنا پابند تھا کہ ابلیس نے زمین پر اپنا سجدہ کیا ہے۔ مورخین بیان کرتے ہیں کہ زمین پر کہیں رائی کا دانہ رکھنے کی جگہ نہیں پاؤ گے کہ اپنا ابلیس نے سجدہ کر دیا۔ مگر آج کیوں کر رہا ہے؟ آج کیوں انکار کر رہا ہے؟ تمہیں بتا دوں، جو اس نے سجدے سے انکار کیا تھا حقیقت میں مٹی کا نہیں، حقیقت میں آدم کا نہیں، بلکہ آدم کے پیشانی میں نور محمدی جلوہ کرتا۔ محبت سے بولو، آدم کے پیشانی میں نور محمدی جلوہ کرتا۔ اللہ اکبر۔ فرشتے اس ابلیس نے دیکھا کہ نور محمد اس کا میں سجدہ کروں، ہرگز نہیں ہو سکتا ہے، انکار کر دیا۔ اور جب انکار کیا تو اللہ رب العالمین نے اس کو اپنی بارگاہ سے مردود قرار دیا، کیونکہ خدا کا اگر کوئی محبوب ہے تو وہ رسول اللہ کی جماعت ہے۔ وہ سبحان اللہ، میرے آقا کی وہ ذات ہے، اور اسی کا ابلیس نے انکار کیا تھا، اس لیے رب نے اپنی
बारगाह से इब्लीस को भगा दिया और शैतान करार दिया, लानत किया, और कयामत तक खुदा के बंदे रसूल के उम्मती उस पर लानत करते रहेंगे, हमेशा उस पर लानत होता रहेगा। अल्लाह अकबर। हयातुल हैवान में शेख सारे फरमाते हैं ये इब्लीस तो सजदे से इनकार किया था, अल्लाह इसको एक मौका और अता फरमाएगा, अल्लाह इसको एक मौका और अता फरमाएगा। मगर आगे हदीस कुदसी है, रब फरमाता है मुझे मालूम है मगर वहां भी ये सजदे से इनकार कर देगा और हमेशा के लिए इसको उठाकर जहन्नम में डाल दिया जाएगा। आज भी नूरे मोहम्मदी का इनकार होता है कि नहीं होता है? होता है। और करने वाला कौन है? उसी का सब चेला चपेड़ा है जो इनकार करता है, कोई और नहीं करता है। उसने वहां सजदे से इनकार किया, नूरे मोहम्मदी को देखकर यहाँ अंगूठा चूमने से इनकार किया जाता है, क्योंकि अंगूठा चूमना भी ये हज़रत आदम की सुन्नत है। से बोलो, आप मुझसे दलील मांगते हैं, अंगूठा चूमना कहाँ से साबित है? अंगूठा चूमना कहाँ से साबित है? जरा तवज्जो करना मेरे जुमले पर। हज़रत आदम के पेशानी में नूरे मोहम्मदी था, रसूल का नूर था, मोहम्मद का नूर था। रब से हज़रत आदम ने इज़हार तमन्ना किया था, मौला ये नूर तूने पेशानी में डाला है और पेशानी में मैं तो देख नहीं सकता हूँ, जरा इस नूर को मुझे भी दिखा दे। बोलो सुभान अल्लाह। ये नूर मुझे भी दिखा। हदीस कुदसी के जुमले को सुनो, रब ने फरमाया हे आदम तुम देखना चाहते हो मेरे महबूब के नूर को? हाय हाँ परवरदिगार मैं देखना चाहता हूँ मोहम्मद के नूर को। रब ने फरमाया हे आदम अपने अंगूठे को सामने लाओ, मोहब्बत से बोलो, अंगूठे के सामने लाओ। हजरत आदम अंगूठे को ऐसे अपनी निगाहों के सामने लाते अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पेशानी से नूर को उतारा और उतारते बाजू में लाया, बाजू के जरिए हाथ में लाया, हाथ के जरिए अंगूठे पे डाल दिया। अंगूठे पे जैसे आदम ने नूरे मोहम्मदी का जलवा देखा, मस्त हो गए, अब दिल को करार आ गया। फौरन आपने अपनी आंखों से लगाया और अपने होठ पे लगाकर चूम लिया, आंखों पे लगाया, होठ पे लगा के चूम लिया। आप जो दलील मांगते हैं अंगूठा चूमना कहाँ से साबित है तो बता देना। अब अंगूठा चूमना किसी और की सुन्नत नहीं बल्कि हमारे अब्बा आदम की सुन्नत है। सुभान अल्लाह बोलो और मोहब्बत से बोलो। रसूल के साथ हमला मगर साथ मुस्तफा पर, साथ मुस्तफा की हिफाजत करने वाली जमात अल्लाह ने सबसे पहले अगर पैदा फरमाया है तो अंबिया अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया है। आज कहीं बरेली में इमाम अहले सुन्नत और उनके खानवादे के लोग इसके मुस्तफा की ताज़ीम और तकरीम और उनकी हिफाजत शरीयत की पासबानी करते हैं। कहीं पीलीभीत हुजूर मज़र आला हज़रत की औलाद और जानशीन उनकी शरीयत और ताज़ीम की हिफाजत करते हैं। मगर जब जो वर्मा की जमात लगी थी, रसूल का नाम था आसमान पर, रसूल का नाम था फरिश्तों के सीने पर, रसूल का नाम था जन्नत के दरवाजों पर, रसूल का नाम था जन्नत के दरख्तों पर, रसूल का नाम था कोने कोने में उस वक्त मुस्तफा के नाम की हिफाजत करने वाला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर और ईसा अलैहिस्सलाम तक की अंबिया की जमात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने शोहदाए करबला, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, फैज़ान हुजूर शेर सुन्नत, फैज़ान हुजूर मुशाहिदे मिल्लत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये रसूल का नूर आया जब अंगूठे खड़ा चूमा और चूमने के साथ साथ देखिए सुन्नी जो भी करता है वो
یا تو انبیاء کی سنت ہے، یا تو صحابہ کی سنت ہے، یا تو رسول اللہ کی سنت ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب ہم شرک نہیں کرتے بلکہ ہم کو یہ کہتے ہیں شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ جس نے شرک کیا وہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ بے شک حق ہے حق۔ انگوٹھا چومنا شرک نہیں ہے، میلاد مصطفیٰ منانا شرک نہیں ہے، امام حسین کی سبیل لگانا شرک نہیں ہے، امام حسین کا لنگر کھلانا شرک نہیں ہے، امام حسین کی مسجد بنانا شرک نہیں ہے، بلکہ یہ سب باعث ثواب ہے اور بار خیر ہے اور جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آدم علیہ السلام دنیا کے اندر آئے، اب یہ سلسلہ چلتا رہا، یہ سلسلہ چلتا رہا، چلتے چلتے یہ سلسلہ حضرت عبداللہ تک پہنچا۔ بولے سبحان اللہ۔ اور عبداللہ کے ذریعے یہ سلسلہ محمد رسول اللہ تک پہنچا۔ محبت سے بولو سبحان اللہ۔ ہم جب رسول اللہ تک پہنچا تو میرے آقا جلوہ فرما حضرت عامرہ کے آنگن میں آقا دو جہاں علیہ السلام کی سیرت پر آپ نے بہت سماعت کیا۔ معجزات مصطفیٰ کی کیا ہے اس پر روشنی نہ ڈالتے ہوئے فقیر یہ بتانا چاہتا ہے کہ میرے آقا علیہ السلام کی 30 سالہ زندگی اگر گزری ہے تو اسلام کی بقا کی محبت سے 53 سال مکہ مکرمہ میں آپ نے گزارا اور 10 سال مدینہ الرسول مدینہ طیبہ میں، مگر آقا مکہ میں رہے، لاجواب رہے۔ مدینہ جو بیماریوں کا گھر تھا، ختم مصطفیٰ جب پڑا تو وہی مدینہ دارالشفا بن گیا۔ سبحان اللہ۔ اب اس مدینہ کا مقام یہ ہے، اس مدینہ کی عظمت یہ ہے کہ جب حاجی جاتا ہے تو اس کا مقام اپنا بلند ہوتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں من زارا قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میرے قبر کی زیارت کر لی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت شہدائے کربلا، ذکر امام حسین، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم